الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن جو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب ہے، جس کا موضوع انسان ہے، انسان کی عملی زندگی سے ڈسکس کرتی ہے، انسان کے وہ تمام مسائل جو اس کو درپیش ہیں اس زندگی میں اور آخرت میں درپیش آنے والے ہیں، سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب کے پیغام کو لے کر اٹھے اور دنیا کی طرف چلے جائیں، اور یہ کتاب آپ کو حکومت دے گی، آپ کو اقتدار دے گی، آپ کو کرسی دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو تلاوت کرنا اس کا ثواب ہے، لیکن اصل میں تو یہ کتاب آئی ہے تاکہ اس کے اندر جو نظام بیان کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کو اس زمین پر نافذ کیا جائے۔ میں کیوں نہ آپ کو کوئی 14.5 صدیاں ہونے کے آئیں اور میں آپ کو ایک ایسے میدان میں لے چلوں جہاں اس کتاب کو صحابہ نے جہاں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا اور اسی کے مطابق وہ زندگیاں بسر کرتے تھے۔ رومن امپائر، اس کا بادشاہ کیسر روم نے 2,40,000 فوج جو ہے وہ روانہ کر دی مدینہ منورہ کی طرف۔ اس وقت ایک سپر پاور رومن امپائر تھی اور ایک ایرانین امپائر، ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ سپر پاور تھی۔ اور جب یہ اطلاع ملی کہ ایک تیسری سپر پاور ابھر کے سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ، تو اس کے ہیڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، خلیفہ وقت ہیں۔ پیغام ان تک پہنچتا ہے، آپ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انٹیلیجنس ان تک معلومات پہنچاتی ہے کہ کیسر روم نے 2,40,000 فوج ویل ایکوپمنٹ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو، جو ایرانی محاذ پر تھے، ان کو کہا کہ آپ رومی محاذ پر چلے جائیں۔ بہرحال وہ 10,000 ساتھی لے کر وہاں پہنچے۔ 30,000 پہلے وہاں تھے مسلمان، ان میں حضرت عمرو بن عاص تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور اس طرح برگزیدہ جو صحابہ تھے وہ کمانڈنگ کر رہے تھے اور کافی سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے۔ میں مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کے نظام کو کیسے نافذ کرنے کے لیے یہ صحابہ مکہ کا ثواب جو نمازوں کا تھا وہ چھوڑ گئے، مدینہ بھی چھوڑ گئے اور وہاں اپنے ایران پہنچ گئے اور روم پہنچ گئے۔ ایک وہاں ڈسٹرکٹ ہے اردن میں، اب اس کو یرموک کہتے ہیں، اور ایک دریا بھی وہاں، اس کا نام بھی یرموک ہے، ایک وادی ہے اس کا نام بھی یرموک ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہو گئے۔ وہاں 2,40,000 یہ جو رومی تھے یہ آ جاتے ہیں، میدان سج جاتا ہے۔ وادی یرموک میں کیسر کا بھائی تھیوڈور اپنے 2,40,000 فوج کو لے کے وہ انٹر ہوتا ہے اور بیٹ پہ پہاڑ جو یرموک ہے اس کو رکھ لے تاکہ سیف رہے۔ حضرت خالد بن ولید پہنچتے ہیں درے پر، اس دروازے پر، تو ان کو نظر آتا ہے کہ وہ تو پہلے انٹر ہو چکے، لیکن خالد بن ولید بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کمانڈر تھا کہ کمال، کہ وہ کہنے لگا واہ اللہ تیری بھی کیا شان ہے، دشمن خود ہی گر گیا ہے، اب یہ اس درے سے نکل کے نہیں جا سکتا، اس کو ادھر ہی ہم ماریں گے اور گھس کے ماریں گے، جو آج کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، اور واقعی ایسا ہوا۔ تو دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صبح جنگ ہونی تھی 2,40,000 کے مقابلے میں صرف 40,000 لوگ مسلمان تھے، اور رات کو حضرت خالد بن ولید ان مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آج کوئی مجاہد سوئے گا نہیں، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ دیکھیے میں نے کہا کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ جیتے اور مرتے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا آج رات سوئے گا کوئی نہیں، آج رات قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کی کلام کی تلاوت کرو، اور زور زور سے اونچی اونچی آواز۔ آپ یوں سمجھیے کہ خالد بن ولید وہ ذہین ترین کمانڈر ہے۔ آج کا مورخ رائٹر جو یورپین ہے وہ بھی حیران ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا کمانڈر تھا۔ گویا کہ انہوں نے
لوگوں کو سونے نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا ہے کہ جاگو اور رات کو ساری رات قرآن کی تلاوت کرو اور اونچی اونچی آواز سے کرو۔ مد مقابل جو ہے وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور کہا کہ دعائیں مانگو، کل ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ اے رب العزت کل یا ہمیں فتح دے دے یا ہمیں شہادت، دو ہی چیز ہے، تیسرا آپشن نہیں تھا۔ تو وہاں اس مارکے سے پہلی رات یہ سب لوگ 40,000 مل کر قرآن کی تلاوت کر، یہ لوگ چونکہ ساری رات قرآن جو اللہ کا کلام ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور صبح یہ تو فریش تھے، یہ تو تھکے ہی نہیں، جبکہ مد مقابل جو ہے وہ ساری رات جاگتا رہا کہ صبح جنگ بھی ہونی ہے، لڑائی بھی ہونی ہے، لیکن یہ ابھی کیوں اس طرح یہ جاگ رہے ہیں، کہیں حملہ آور تو نہیں ہونے والے؟ بہرحال ان کی سمجھ سے بالا تر یہ چیز۔ اور صبح ہوئی، فجر کی نماز حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھائی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ابو عبیدہ آپ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ امین هذه الامہ، ابو عبیدہ میری امت کا امانت دار ترین انسان ہے، تو آپ نماز پڑھائیے۔ نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے نماز میں سورہ فجر کی تلاوت کی، جس میں عاد اور سمود اور فرعون کی طاقت کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ تو گویا کہ یہ جو لوگ اس تلاوت کو سن رہے تھے ان کے جو مورل ہے وہ اپ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان قوموں کو نہیں چھوڑا اس نے، تو کل یہ رومن بھی جائیں۔ لہذا جنگ جو ہوتی ہے وہ مورل سے ہوتی ہے، وہ اسلحے کی بنیاد اور تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ تو سنیے قرآن نے وہاں جو حضرت خالد بن ولید نے اس کو جنگی ٹیکنیک بنا لیا، اور صبح جب نماز پڑھا لی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ کوئی وصیت کیجئے، ان کو تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید گھوڑے پر سوار دیکھا، اور مجھے آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کل تمہیں فتح ملنے والی ہے، لکم الفتح، تمہارے نصیب میں فتح ہے۔ خوشخبری دینے والا اللہ کا رسول، خوشخبری سنانے والا ابو عبیدہ۔ تو ان سے جو 40,000 مسلمان تھے ان کا مورل اور اپ ہو گیا، اور جنگ ہوئی۔ تو جنگ کی ابتدا سے پہلے 1 to 1 فیس ٹو فیس دو آدمیوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اسی میدان میں دیکھیے، آپ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تصور کیجئے اپنے آنکھ کے کیمرے سے کہ ایک ادھر سے نوجوان آتا ہے گھوڑے پر، وہ تھیوڈور جو کیسر کا بھائی تھا، وہ کمانڈنگ کر رہا تھا، پہاڑ کے اوپر ایک ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے خیمے سے نکل کے وہ آتا ہے، اس کا بیٹا، تھیوڈور کا بیٹا جس کا نام ہے جارج، وہ عیسائی تھے اور وہ عربی بھی اچھی جانتا تھا، میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کسی اور سے نہیں لڑنا، مجھے تو صرف خالد بن ولید سے لڑنا ہے۔ مختصر یہ کہ خالد بن ولید بھی آئے، اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا خالد یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے پاس تلوار ہے، تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تمہارے پاس جو تلوار ہے اس کو شکست نہیں ہوتی، یہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو کیا یہ بھی قرآن کی طرح اور بائبل کی طرح اور انجیل اور زبور تورات کی طرح یہ بھی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ لقب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم تو بھوکے ننگے تھے، تم لوگ عرب مکہ سے آتے تھے اور بھوکے ننگے تھے، یہاں سے جو اور گندم لے کر جاتے تھے اور اگلے سال پھر آ جاتے تھے، اور آج تم اتنے مغرور متکبر ہو گئے ہو کہ تم نے شام کی اتنی خوبصورت حوروں جیسی عورتوں کو بیوی بنانا بھی پسند نہیں کیا، ان کو لونیاں بنا لیا، اتنے مغرور متکبر ہو گئے ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بات تو ایسے ہی تھی کہ ہم غریب تھے، بھوکے ننگے تھے، لیکن اللہ کو نیلی چھت والے کو، آسمان کی نیلی چھت والے کو ہمارے پر رحم ہے، وَبَعْثَ فِينَا رَسُولًا، اس نے ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا، يُزَكِّينَا يُعَلِّمُنَا الْكِتَابَ، وہ ہمیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ہماری زندگیوں کی اصلاح کرتا ہے، زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ اور آج ہم یہاں تمہاری زمین کے لیے نہیں آئے، اگر تم اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ، کوئی لڑائی نہیں، ہمارے حقوق تمہارے حقوق، تمہارے فرائض ہمارے فرائض، تو اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں۔ کہا کہ جارج یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس نے پیدا کی؟ کہا اللہ نے۔ تو کہنے کہ کیا تمہارے چچا نے پیدا کی، کیسر نے؟ کہا نہیں۔ تمہارے باپ نے پیدا کی، تھیوڈور نے؟ نہیں۔ تو کس نے پیدا کی؟ کہا اللہ نے۔ وہ چونکہ کرسچین تھا اس لیے وہ تو یہ مانا،
لیکن حضرت خالد بن ولید نے ساتھ ہی سوال کیا تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر اس زمین پر جو اللہ کی ہے اس کے اوپر قانون کس طرح ہونا چاہیے؟ تمہارے چچا کا چلنا چاہیے؟ اور دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج عباد اللہ من عبادت الناس الی عبادت اللہ، ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا مقصد یہ کہ ہم انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں، ان کی عبادت اور بندگی سے نکال لیں اور ان کو نکال۔ اس نے کہا کہ اچھا، حضرت خالد بن ولید نے کہا اسلام لے آؤ تو تمہاری لڑائی کوئی نہیں۔ کہا اگر یہ نہ مانے، کہا پھر یہ ہے کہ جزیہ دو، ایک اماؤنٹ ادا کرو، ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم فوج نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں، تو پھر کہا دیکھ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں جو کہ ہم واپس نہیں جایا کر، ہم یا تو شہادت حاصل کر لیتے ہیں یا پھر فتح حاصل، تو ہم واپس نہیں جایا کر۔ جارج نے اس وقت کہا کہ اچھا میرا ایک آخری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ خالد تمہارے وہ مسلمان جو تمہارے نبی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، ان کا تو بڑا مقام ہے، اور بہت مکہ میں ابتدا میں ایمان لائے تو ان کا تو بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی آج ایمان لائے تو اس کا تو مقام نہیں ہو سکتا۔ لیکن خالد بن ولید نے کہا کہ جو سن، اگر اسی اخلاص کے ساتھ آج بھی کوئی ایمان لائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام بڑھ جائے۔ تو پھر ادھر ہی میدان جنگ میں ہی باپ دیکھ رہا تھا، 2,40,000 سے ایک بندہ ادھر آیا تھا، تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے خالد بن ولید قرآن کا میسج اس میدان جنگ میں بھی دے رہے تھے۔ یہ ہے وہ قرآن کہ جس کے میسج کو آج ہمیں بھی دنیا تک پہنچانا ہے، اور وہ مسلمان ہوا، پیچھے گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی۔ اور اس کے بعد وہ کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جو یہ تم میرے خیمے میں آرام کرو، میں ذرا میدان جنگ کی خبر لوں۔ وہ کہنے لگا کہ خالد تم عجیب کمانڈر ہو، اگر میں نے آرام کرنا ہوتا تو وہ دیکھ پہاڑ کی چوٹی پہ میرے باپ کا، تھیوڈور کا ایک ایسا خیمہ ہے جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، تو میں وہاں نہ آرام کرتا، میں نے ادھر آنا تھا۔ تو اب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں یہ ثابت کروں گا، میں اپنے باپ کو دکھاؤں گا، ان کو دکھاؤں گا مد مقابل کہ دیکھو میں اب ان کے ساتھ ہوں، میں نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور رہبر بنا لیا ہے، اب میں انہی کے ساتھ تمہارے خلاف لڑوں گا، باپ کے خلاف لڑوں گا، چچا کے خلاف لڑوں گا۔ اور وہ لڑتا لڑتا کہا وہ لاش ہے۔ خالد بن ولید پہنچ جاتے ہیں، اس کی لاش پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تعالوا ایھا الناس، تعالوا الی ھذا، انظروا الی ھذا، لوگو آؤ دیکھو اس کو، واللہ لم یصلی صلاۃ واحدۃ، ایک بھی فرض نماز اس نے نہیں پڑھی، لیکنہ قد دخل الجنہ، لیکن یہ جنت میں چلا گیا ہے۔ اما خالد، جہاں تک خالد کا تعلق ہے، کبھی ایرانی محاذ پہ مارا پھرتا ہے، کبھی رومی محاذ پہ کہ شہادت فی سبیل اللہ مل جائے، نصیب نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ میدان جنگ کا وہ کارنامہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے قرآن کو ہی جنگی ٹیکنیک بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں اوڑھنا اور بچھونا، حتیٰ کہ دشمن تھک گیا وہ سن کے، اور جو مسلمان تھے وہ صبح بھی قرآن اللہ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے فریش تھے۔ اور میری یہ دعا ہے کیوں نہ ہم اس قرآن کو کھولیں، کیوں نہ سمجھیں اس کو، کیوں نہ عمل کریں، کیوں نہ اس کو پڑھیں، کیوں نہ اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ نظام نافذ ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔